ہمارے مذاکرے کا دوسرا دن ہے، یعنی دعوت و تبلیغ میں نکل کر، تبلیغی جماعت میں نکل کر جو 6 صفاتوں پر محنت جو کروائی جاتی ہے، ان میں سے پہلی صفت ایمان کا تذکرہ گزشتہ کل ہمارے سامنے آیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ آج انشاءاللہ نماز کا تذکرہ ہم کریں گے۔ دوستو، نماز کیا ہے؟ نماز کو کیسے حاصل کرنا چاہیے؟ کس طرح پڑھنی چاہیے؟ نماز کو کیسے اپنی زندگی میں لانی چاہیے؟ اور نماز کیا چیز ہے؟ اس کی تفصیل عزیزہ آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کرے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز اتنی قیمتی دولت ہے، اتنی قیمتی دولت ہے، اللہ جس بندے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس بندے کو نماز کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو میں ہوشیار ہو گیا ہوں، میں عقل مند ہو گیا ہوں، اور چھوٹے چھوٹے بہانے پر میں نماز کو چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی عقل سے کام لے رہا ہوں۔ کتنے لوگ بے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ مسجد کے قریب آ کر بھی جب ان سے کہا جائے کہ بھئی اذان ہو گئی مسجد میں چلیے، تو آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں کام کے لیے جانا ہے، بس بہانہ بنا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا۔ نہیں دوستو، یہ عقل مندی کا کام یہ نہیں کر رہے کہ ہم مسجد سے دور ہو گئے، نہیں، بلکہ یہ مسجد میں آنا چاہ بھی نہیں رہے ہیں اور اللہ ان کو بلا بھی نہیں رہے۔ اگر یہ چاہیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مسجد میں بلائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان بندوں سے محبت نہیں کرتے، اس لیے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کتنے لوگ نہ جانے دنیا میں ایسے ہیں جن کے گھر مسجد کے بازو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی نماز کی توفیق نہیں ملتی، اس لیے کہ وہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتے۔ جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں اللہ انہیں سجدوں کی توفیق دیتے ہیں۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سنورتا ہے۔ ہر بندہ سجدہ کرنے والا سجدوں سے ہی سنورتا ہے۔ تمام انسانیت جو آج سوری ہوئی ہے وہ سجدوں سے سوری ہوئی۔ انسان سجدوں سے سنورتا ہے اور بے سجدہ کرنے سے بگڑتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے جتنا جھک کر چلیں گے پوری دنیا کے سامنے اٹھ کر چلیں گے، پوری دنیا کے سامنے ہمیں سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو نماز جو ہے بہت بہترین عبادت ہے۔ نماز میں بندہ اللہ سے کلام کرتا ہے۔ یہ دوسری صفت جو نماز ہے نا، یہ صفت بہت بڑی اور بہت پیاری صفت ہے۔ اللہ جب بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس سے روزی کم نہیں کرتے، اس کو بیمار نہیں کرتے، اس کو عذاب نہیں دیتے فوراً، اور اس کی کوئی چیز کمی نہیں کرتے، لیکن جس بندے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں سجدوں کی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کی توفیق اسے دے دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری صفت جو نماز ہے نا، نماز یہ بہت پیاری عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عبادتوں کو قرآن کے ذریعے عطا فرما دیا کہ یہ روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تمام عبادتوں کو اللہ نے قرآن کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات نازل فرمائے۔ لیکن جب نماز کو دینے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں بلا کر یہ تحفہ دیا ہے۔ تو نماز کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو، بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دی ہے۔ تو نماز بہت بڑی فضیلتوں والی عبادت ہے۔ نماز میں بندہ اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ سے گویا کہ بات کرتا ہے۔ اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ اور اللہ کے درمیان نماز میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جو نماز ہے اگر ان 5 نمازوں کو ہم پابندی سے ادا کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ 24 گھنٹوں والی ہماری جو زندگی ہے وہ ہماری زندگی نماز، صفت نماز پر آ جائے گی، اور نماز کے ذریعے ہم اللہ سے لینے والے بن جائیں گے۔ جس طرح صحابہ کرام کو اگر کوئی ضرورت پیش آتی تو 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ سے مانگ لیتے، اس طرح اگر ہماری زندگی میں نماز آ جائیں تو ہم تمام مسائل نماز کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح نماز ہم اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، اس کے خلاف بالکل بھی نہیں کرتے، اسی طرح جس طرح ہم نماز کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزار رہے ہیں، نماز کے باہر والی زندگی بھی ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے والے بن جائیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ یعنی نماز اگر ہم پابندی کے ساتھ پڑھنے والے بنیں گے تو جس طرح نماز میں اللہ کے حکم
کو پورا کر رہے ہیں، نماز کے باہر بھی ہم اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بن جائیں گے۔ بس یہی نماز کے ذریعے ہماری مشق کرائی جاتی ہے تاکہ ہم نماز بھی صحیح پڑھنے والے بنیں اور نماز کے باہر والی زندگی بھی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے والے بنیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر یہ بڑی نعمت دی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اور یہ نماز ہر انسان جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، عورت ہو، جن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر نماز صحیح ہوگی تو زندگی صحیح ہوگی، اور زندگی صحیح ہوگی تو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب سختی سے نہیں لیا جائے گا۔ نماز پر محنت کریں گے تو نماز جاندار بنے گی، اور نماز جاندار بنے گی تو 2 رکعت پڑھ کر ہم اللہ سے براہ راست لینے والے بن جائیں گے۔ تو نماز کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، نماز اللہ کی جانب سے بہت بڑی دولت ہے۔ تو بہرحال یہ نمازیں اگر ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری زندگی کے اندر یہ چیزیں آ جائے گی، برکتوں والی زندگی آ جائے گی۔ اور نمازوں کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جس طرح ہم نماز میں اللہ کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرتے، نماز کے باہر والی زندگی میں بھی خلاف کام یعنی خلاف اللہ کے حکم کوئی کام نہ کریں۔ تو نماز کی اس صفت کو جب ہماری زندگی میں ہم لائیں گے، اور اس کو لانے کے لیے کچھ ہمیں محنتیں بھی کرنی ہیں۔ پہلی محنت تو یہ ہے کہ ہم نماز جس طرح خود پڑھ رہے ہیں، ہر گھر میں جا کر اس کی دعوت بھی دیں کہ بھئی آپ نماز پڑھیے، نماز فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ لوگوں کے سامنے چل پھر کر جائیں اور ان کے سامنے محنت کریں۔ اگر ہم لوگوں کو نماز کی تعلیم سکھائیں گے، نماز کے بارے میں بتائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اس پر انعام دیں گے، مرنے کے بعد تو انعام ہوگا ہی۔ اس لیے نماز کی بات ہے تو اس کی محنت کے لیے یعنی ہمارے اپنا نماز کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امت میں پھیل کر 5 جو فرض نمازیں ہیں اس کی دعوت دینی چاہیے۔ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، یعنی جو بندہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں فراوانی نعمت ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے عذاب قبر کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ قیامت کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ چوتھے یہ کہ وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ پانچویں یہ کہ وہ حساب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ تو اللہ اکبر، اس سے ہمیں نماز کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ کتنی بڑی نماز کی فضیلت ہے۔ تو پہلا کام لوگوں میں چل پھر کر نماز کی دعوت دینا۔ پھر دوسری جو محنت ہمیں کرنا ہے، دوسرا جو کام کرنا ہے، وہ نماز کے ظاہر اور باطن کو درست کریں۔ نماز کا ظاہر یہ ہے کہ ہم وضو صحیح کریں، غسل صحیح کریں، نماز کے فرائض کو جانیں اور ان کے فرائض کو ادا کرنے والے بنیں، واجبات کو جانیں، سنتیں کو جانیں، مستحبات کو جانیں، اور پھر ان کی دعاؤں کو جانیں، خیرات کو جانیں، نماز کے ارکان، قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ، سلام وغیرہ، ان سب چیزوں کو علماء سے سیکھیں، اور ایسے علماء سے جو معتبر ہے ان سے پوچھ کر اپنے نماز کو درست کریں۔ پھر نماز کے باطن کی بھی محنت ہے۔ نماز کی باطن کی محنت یہ ہے کہ نماز اس دھیان کے ساتھ پڑھیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور ہو سکے تو یہ دھیان کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے تنہائی میں 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ کا دھیان جمانے کی مشق کریں۔ اس طرح اگر نماز کے ظاہری اور باطن کو ہم درست کریں گے، ان پر محنت کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، خود بخود ساری چیزیں ہمارے اندر آ جائے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اخلاص کے ساتھ ساتھ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ بنائیں، یعنی جو چیز
ہمیں اللہ سے مانگنا ہو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ پھر آخری جو محنت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں، نماز کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو رو کر اللہ سے خوب مانگیں کہ پروردگار ہمیں نماز کی توفیق دیجئے، استقامت کی توفیق دیجئے، آخری سانس تک بھی ہمیں نماز چھوڑنے سے ہماری حفاظت فرمائے، یعنی مرتے دم تک ہمیں نمازوں پر اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اللہ سے دعا کریں۔ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر نماز کو اپنے سامنے رکھے کہ جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں اللہ اسے نمازوں کی توفیق دے دیتے ہیں، جس بندے سے ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، اس طرح اپنی نماز کو بنائیں۔ یہاں آنے کا مقصد، دعوت و تبلیغ میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دوسری صفت ہماری زندگی میں آ جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دوسری صفت پر بھی کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔